کیونکہ دیکھیں میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید از بیہائنڈ اٹ. ناؤ آئی ہیڈ ڈسکوالیفائڈ مائی سیلف, دیٹس وائی آئی لیفٹ اٹ ٹو دا گورنمنٹ. So I did not want to touch upon it. My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated ourselves کہ ہم پہ کوئی انگلی نہیں ہے. مگر آپ کہیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, اس سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. ان پہ میں کبھی نہیں بات کروں گا. اگر آپ اعتراض کریں گے تو میں بالکل ہی مطلب ان پہ میں نہیں کہوں گا. اگر ہم نے آپ پہ چھوڑ دیا سرکار پہ, اگر سرکار اب لیجسلیشن بھی نہیں کر پا رہی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے. آپ کو کیا مسئلے ہیں لیجسلیشن آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ سجیشن ان کے پڑھ لیں, انہوں نے کیا سجیسٹ کیا؟ ایک لیجسلیشن کر لیں. مگر اطہر صاحب کی ایک موقف ہے کہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر چلیں شاید نہ بھی ضرورت ہو, مگر جب لوگ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں تب لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا. اگر آپ ججز صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر لکھا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس پہ پابند رہیں. کوئی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر جب ایک حکم آ گیا ہے سپریم کورٹ کا کہ لیجسلیشن آپ کر لیں اور آپ پھر اپنے طور پہ آپ نے خود وڈرا بھی کر لی ہیں تو لیجسلیشن کریے. ہم آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیسی لیجسلیشن کریں, یا پارلیمان کا اختیار ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں پارلیمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. جب تک پارلیمان نہیں مضبوط بنے گی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. اگر ہم زیادہ سٹریس کریں گے پھر آپ کہیں گے جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ججمنٹ از بائنڈنگ اپون دی آل دی انسٹیٹیوشن. آپ کریں اور پروپوزل ذرا دیکھیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ پروپوزل ذرا پڑھ لیں. ایک کوئری پٹ کر لوں, اس کے بعد آگے بڑھ لیتے ہیں اسی جنکچر پہ. پیرا 53 جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کا بھی آپ نے پڑھا ہے پیج 4 پہ, اس کا سب کلاس 3 جو پڑھا جس میں لیجسلیشن کی بات کی تھی فیض آباد دھرنے کمیشن نے کہ لیجسلیشن کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کے مینڈیٹ کے لیے. وہ لیجسلیشن نہیں ہوا, اس کے ریزن بھی ابھی سامنے آ گئے کیوں نہیں ہوا. 2-3 سوال ہیں وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اگلی پیجی پہ ہمیں اسسٹ کیجئے بینچ کو, کہ تینوں ایجنسیز جو آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, آئی بی ہے, اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت یہ وجود میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیونٹ انیکٹمنٹس دکھائیے اگلی پیجی پہ کہ کون سا لا ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا. اور تیسری بات ود ریفرنس ٹو دی ریلیونٹ انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی آفیسر بیونڈ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے جورسڈکشن, یا کسی بھی ادارے کو اپروچ کرتا ہے آن دی پریٹیکسٹ آف نیشنل انٹرسٹ اور اینی ادر پریٹیکسٹ, تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس افسر کے خلاف؟ یہ پوائنٹ بھی یہاں رکھیں سامنے. ایک میں ایڈ کر دوں اس میں, یہ بھی دیکھنا کہ کیا وہ شخص جو آتا ہے وہ اس ادارے کا ایک پلان ہے, پروگرام ہے, یا اس کا انڈیویجول کا ہے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. یہ ذرا اٹارنی جنرل اس سے ریلیٹڈ